الشہر الحرام بالشہر الحرام، محترم مہینہ محترم مہینے کے بدلے میں ہے، یعنی محترم مہینے سے مراد حرام مہینے جن کو کہا جاتا ہے محرم، رجب، ذی القعدہ اور ذی الحج، ان میں اہل عرب حج اور عمرے کے لیے نکلا کرتے تھے، ان میں جنگ بندی ہوتی تھی، جنگ منع تھی، اسلام نے آ کر اس حرمت کو باقی رکھا، فرمایا کہ ان مہینوں میں جنگ نہیں کی جائے گی، لیکن ہاں اگر کوئی تم سے اس مہینے میں لڑنے کے لیے آ جائے تو پھر تمہیں اس میں جواب دینا ہوگا، والحرمات قصاص، اور حرمتوں کا بھی قصاص ہے، فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، پس جو کوئی تم پر زیادتی کرے تو جیسی زیادتی وہ تم پر کرے ویسی ہی تم ان پر کرو، یعنی اس سے آگے نہ بڑھو ورنہ تم ظالم ہو جاؤ گے۔ واتقوا اللہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے، یعنی جنگ جیسے موقع پر بھی اگر کوئی شخص اللہ سے ڈر کر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرتا ہے اور ظلم اور زیادتی سے بچتا ہے، گناہ کے کاموں سے بچتا ہے، تو ایسے شخص کو اللہ کی مدد حاصل ہو جاتی ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے راستے میں یعنی دین کے کاموں میں، دین کی ترقی میں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے تو تمہارا نقصان ہو جائے گا، بحیثیت تم مسلمان امت کے خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ اسلام میں انفاق فی سبیل اللہ کی مدوں میں صرف غریب، مسکین اور محتاج ہی شامل نہیں ہوتے، بلکہ اس میں فی سبیل اللہ بھی خرچ کرنے کا حکم ملتا ہے، بارہا قرآن مجید میں اس کی تاکید کی گئی ہے، اور اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ کام جس سے اسلام کی نشر و اشاعت ہوتی ہو، اسلام کی ترقی ہوتی ہو، اجتماعی فائدے کے کام جس میں عمومی طور پر مسلمانوں کی بھلائی ہو، ان مدوں میں بھی خرچ کرو۔ وَأَحْسِنُوا، اور احسان کرو، نیکی کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ محسنین سے محبت رکھتا ہے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی اس سے محبت کرے، لیکن اللہ کی محبت کیسے حاصل ہو سکتی؟ ان کاموں کے ذریعے جو اللہ کو محبوب ہیں۔ اس لیے احسان کا رویہ، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا طریقہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ پھر فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو، مکمل کرو، یعنی جب حج عمرے کے لیے احرام پہن لو تو پھر خواہ وہ نفلی ہی کیوں نہ ہو تم اسے تکمیل تک پہنچاؤ۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پھر اگر گھیر لیے جاؤ، حج پورا نہیں کر سکتے، کسی وجہ سے رکاوٹ آ گئی، تو پھر کیا کرو؟ اب کفارہ کیسے ہو اس کا؟ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو بھی میسر آئے قربانی میں سے، یعنی قربانی کرو۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، کیونکہ حج ایک ریچول بھی ہے، تو اس لیے تم اس وقت تک اپنا سر نہ منڈاؤ، کیونکہ حج کے اختتام پر سر منڈایا جاتا ہے یا بال کٹائے جاتے ہیں، یعنی احرام کھولنے کے موقع پر یہ ہوتا ہے۔ تو ایسا نہیں کہ تم اگر آگے نہیں بڑھ سکتے تو وہیں احرام کھول دو، قربانی اپنی جگہ پہنچی ہے یا نہیں، فرمایا کہ نہیں، سارے ریچولز کو اپنے طریقے پر پورا ہونے دو۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، پھر جو کوئی بیمار ہو، تو مریض کے احکامات مختلف ہیں، او بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ، یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہے، بال نہیں مڑا سکتا، فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ، یا یہ کہ وقت سے پہلے اس کو بال منڈانے ہیں، جوئیں وغیرہ پڑ گئی ہیں، تو پھر اس کا کیا کرے؟ فدیہ دے دے۔ فدیہ کیا؟ من صیام، روزے سے، او صدقۃ، یا صدقہ، او نسک، یا قربانی۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن میں آ جاؤ، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، تو جو حج تک عمرے سے فائدہ اٹھانا چاہے، یعنی حج تمتع کرنا چاہے جس میں حج اور عمرہ ایک ہی سفر میں کیے جاتے ہیں، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو بھی میسر آئے قربانی میں سے قربانی کرو، یعنی اس حج میں قربانی لازم ہے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، تو جو قربانی نہ پائے، پیسہ ہی نہیں اس کے پاس یا مل ہی نہیں رہی کہیں، تو کیا کرے؟ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، تو ایام حج میں 3 روزے رکھ لے۔ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 واپس گھر آ کر، تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ، یہ 10 روزے مکمل رکھنے ہوں گے قربانی کے عوض۔ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ،
یہ حکم اس کے لیے ہے جس کا گھر بار مسجد حرام کے پاس یعنی مکہ میں نہ ہو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ سخت سزا والا بھی ہے۔ یعنی اللہ کے احکامات ان کی پوری پابندی کرو، ان ریچولز کو صحیح طور پر نبھاؤ۔ یعنی مثلا اگر کوئی شخص حج کا ارادہ کرتا ہے تو جانے سے پہلے اسے پوری طرح سیکھنا چاہیے کہ حج کیسے ادا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ یہاں انسان ایک بھیڑ میں شامل ہو جائے اور جا کر جو دل میں آئے کرے اور جو جیسے چاہے وہ اپنے کام، نماز ہو یا حج ہو یا زکوٰۃ ہو، ان تمام امور میں جو طریقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے سکھائے ہیں ان کی پابندی بہت ضروری ہے، ورنہ فریضہ ادا نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کاموں کو اسی طرح کرنے کی توفیق دے جس طرح اس کو پسند ہے۔ آپ سب کے لیے دعائیں اور نیک تمنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔